السلام علیکم۔ آج کی اسپوکی ٹیلز میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور عید کی تیاریوں میں زور و شور سے مصروف ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ایپیسوڈ انتہائی خوفناک گھر کی کہانی ہے، تو آخر تک سنیے گا اور ایئر فونز لازمی لگا لیجیے گا تاکہ آپ کو سٹوری سننے کا پورا مزہ مل سکے۔ تو دیر کیے بغیر کہانی کی طرف بڑھتا ہوں۔ عمر انور نے ہمیں ای میل کی ہے اور کہتے ہیں یہ میری فرسٹ کہانی ہے آپ کے شو میں۔ جو کہانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ آج سے 13 سال پہلے پیش آئی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہم شاہ فیصل کالونی میں ایک گھر میں رہتے تھے کرائے پہ۔ اس گھر میں بیشتر واقعات پیش آئے جو میں بعد میں شیئر کروں گا، لیکن جو واقعہ میں آج تک نہیں بھول سکا وہ تب کی بات ہے جب ہم وہ گھر چھوڑنے لگے تھے۔ ہم لوگ 8 افراد تھے۔ جب سے ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تب سے ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ واقعات پیش آتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ہم سب کی جان کو نقصان رہتا تھا۔ ہم نے ایک مولوی کو بلوایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر بہت بھاری ہے، اگر آپ جلد از جلد نہیں چھوڑیں گے تو آپ لوگ برباد ہو جائیں گے۔ اس بات کو سنتے ہی میرے والد اور والدہ نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 ہفتے کے اندر گھر ڈھونڈ کر شفٹنگ شروع کر دی۔ جب تقریباً 80% شفٹنگ ہو گئی اور 20% شفٹنگ رہ گئی تو سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں، میرے والد اور 3 بہنیں اس گھر میں رہیں گے جس گھر کو چھوڑنے والے ہیں، اور امی اور باقی افراد نئے گھر میں جائیں گے سامان کو سیٹ کرنے کے لیے۔ دن بھر کام کرنے کے بعد رات کے 12-1 بجے ہم ایک ہی کمرے میں بستر لگا کے سو گئے۔ کہتے ہیں کہ 3-4 بجے کا وقت ہوا تو گھر کی بیل بجی، تو میں اور میرے والد سب گھبرا کے اٹھے کہ اتنی رات کو کون بیل بجا سکتا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے نیچے جا کے دروازہ کھولے بغیر ہی پوچھا کہ کون ہے، تو وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ 3-4 دفعہ پوچھنے کے بعد باہر سے کسی نے نہیں بتایا کہ کون ہے، تو میرے والد صاحب واپس کمرے میں آ کے سو گئے۔ آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر اچانک بیل بجی، اور ایسے بجی کہ جیسے کوئی جلدی میں اندر داخل ہونا چاہ رہا ہے۔ تو گھبرا کے والد صاحب گیٹ پہ پہنچے، پوچھا کون ہے۔ اتنی دیر میں کوئی جواب دیتا۔ جس کمرے میں ہم سارے بہن بھائی موجود تھے، اچانک کسی نے زور سے میری بہن کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا، اور اتنی زور سے کھینچا کہ ایک دروازہ ان کے کمرے سے صحن کی طرف کھل رہا تھا۔ میری بہن کو کوئی کھینچتے کھینچتے صحن تک لے گیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پلر تھا، تو پلر کی وجہ سے وہ شخص یا وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ کون کھینچ رہا ہے میری بہن کو۔ چیخوں کی آواز سے جب ان کے والد صاحب گھبرا کے اوپر آئے، اور ان کی جو بیٹی تھی اور عمر کی جو بہن تھی وہ 4 فٹ ہوا میں تھی۔ ایک ہاتھ ان بہن بھائی اور والد نے پکڑا ہوا تھا اور ایک ہاتھ پیچھے کی طرف تھا، جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہوا ہو اور وہ کھینچ رہا ہے، اور وہ شخص نظر نہیں آ رہا۔ اسی دوران والد صاحب نے آیت الکرسی اور کچھ سورتیں پڑھنا شروع کی، جس کی وجہ سے وہ چیز اچانک سے غائب ہو گئی، اور پھر ان کی بہن گر کر بے ہوش ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جیسے تیسے کر کے اسی وقت جو چیز ہاتھ لگی ہم نے اپنی گاڑی میں ڈالی اور ہم اس گھر سے روانہ ہو گئے، اور آج تک ہم اپنا سامان لینے کے لیے بھی وہاں نہیں گئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کو پسند کیا اور اپنی سٹوری شیئر کی۔ اسی شاہ فیصل کالونی میں ایک بڑا ہی خستہ حال گھر تھا، جس کے بارے میں اخبار میں بھی رپورٹ شائع ہوئی تھی، اور اس رپورٹر نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ جب اس گھر کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو وہ ٹوٹے نہ۔ پھر تھوڑے دن کے بعد اس گھر کی دیواروں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے انہوں نے جب وہ گھر چھوڑ دیا تو محلے والے بتاتے ہیں کہ اس گھر میں ویسے ہی رونق ہوتی ہے جیسے کوئی رہ رہا ہو۔ اب اس گھر کا کیا حال ہے
اس جگہ کا کیا ہوا اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم۔ اگر شاہ فیصل کالونی میں یا کورنگی میں رہنے والا کوئی اس ایپیسوڈ کو سن رہا ہے تو اس گھر کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے یا تھوڑا بہت بھی، تو ہمیں واٹس ایپ کر کے بتائیں۔ نمبر آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ہارر ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر لیجئے گا۔ خدا حافظ۔